مقصد بنا لیں، یہ اللہ کو اپنا مطلوب بنا لیں۔ میں یہی 1 گھنٹے سے تمہارے آگے فریاد کر رہا ہوں، میرے پاس نوحے ہیں، نغمے نہیں، میرے پاس فریاد ہے، خطابت نہیں، میں سائل ہوں، میں فقیر ہوں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یا اللہ کی جہنم بجھا دو، یا یہ راہیں چھوڑ دو، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا یہ راستے تبدیل کرو، یا حساب کتاب کے ترازو کو توڑ دو، یا بازار کی روش کو ٹھیک کرو، یا منکر نکیر کو قتل کر دو، یا پھر اپنے بازاروں کا لین دین ٹھیک کرو، اپنے بول ٹھیک کرو، اپنے کاروبار اپنے نبی کی شریعت کے دائرے میں لاؤ۔ زیادہ کی ہوس، زیادہ کی حرص نے دیوانہ بنا دیا، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا تبلیغ والا، کیا بغیر تبلیغ والا، جب وہ کھاتے پر سامنے آتا ہے پھر وہ ایک درندہ ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، چاہے جائے کہ وہ انسان نظر آئے۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دھن دولت ہی سب کچھ ہے؟ کیا نفع ہی سب کچھ ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا تو تمہارے نبی کے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے جاتے؟ صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا کرتا اٹھا کے دیکھا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ تمہارے نبی نے کرتا اٹھایا، کہا یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کوئی سمجھاؤ تاجروں کو، زمینداروں کو اور افسر شاہی کو کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، کیوں زمینوں کی دوڑ ہے، کیوں پلاٹوں کی دوڑ ہے، 6 فٹ جگہ ہے ٹوٹل، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور ایک کفن ہے موٹے لٹھے کا، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بدن کیڑوں کی غذا ہے۔ یا اللہ سے ٹکر لینا سیکھ لو، یا اللہ سے ٹکرانے کی طاقت پیدا کرو، یا یہ طرز زندگی بدلو، تجارتیں بدلو، حکومتیں بدلو، زراعتیں بدلو، بود و باش بدلو، معاشرت بدلو، بدلو، اللہ کا واسطہ ہے بدلو، اپنی ترجیحات بدلو، اپنے ذوق بدلو، اپنے شوق بدلو۔ کیوں نہ میرے نبی نے مال قبول کیا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مال فتنہ بنے گا، نیک کے لیے بھی، بد کے لیے بھی، داڑھی والے کے لیے بھی، داڑھی منڈے کے لیے بھی، تبلیغ والے کے لیے بھی، بغیر تبلیغ والے کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی۔ یہ مال کا جادو سر چڑھ کے بولے گا، یہ بڑوں کو اپنے لپیٹ میں لے گا۔ میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، پتھر باندھے، بھوک سے تڑپا ہے، بے قرار ہوا ہے، پر اللہ کے سامنے نہیں کہا کہ در کھول دے۔ میں وہ رات کیسے تمہیں بتاؤں جب اما عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے کبھی یوں کروٹ بدلیں، کبھی یوں کروٹ بدلیں، پھر یوں کروٹ بدلیں، پھر یوں کروٹ بدلیں، پھر ایک دم نیچے کو جھکے، چارپائی کی لکڑی اس کے اوپر پیٹ لگایا۔ دیکھ رہے ہو یہ نقشہ تمہارے نبی نے قائم کیا، دھڑ نیچے، پیٹ یوں لگا ہوا لکڑی کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ تو پہلے ہی جاگ رہی تھیں بے قراری۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، تمہارے افطاری کے دسترخوان کا بہت سا سامان باہر ڈرم میں ڈال دیا جاتا، ڈرموں میں پھینک دیا، تمہاری سحری ڈرموں میں جاتی، تمہاری افطاری ڈرموں میں جاتی۔ غربت کوئی عیب نہیں، نافرمانی عیب ہے، مال کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، نافرمانی عیب ہے۔ لٹک گئے یوں۔ کیا ہوا ہے میرے نبی؟ یا رسول اللہ کہ عائشہ بھوک بڑی لگی، برداشت نہیں ہو رہی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی فقر میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نہیں مانگوں گا، تاکہ فیصل آباد کے 8 بازار والے یہ درندے نہ بن جائیں، یہ مکار فریبی نہ بن جائیں، یہ مال کے پجاری نہ بن جائیں، یہ کرسی پر بیٹھنے والے فرعون نہ بن جائیں، یہ زمینوں کے مالک شداد نہ بن جائیں۔ حجت تمام کی ہے، کوئی ہے جو کہے یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے؟
مانگا مانگا، ہاں مانگا. کس نے؟ تمہارے نبی نے. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. کیا مانگا؟ تمہیں مانگنے سے روکا، تمہیں مانگنے سے منع کیا، تمہیں مانگنے سے ہٹایا، اور خود کیا مانگا اور کس کے لیے مانگا؟ اولاد کے لیے. اور کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے. کوئی سید تمہیں غنی نظر آئے گا جس کی ماں بھی سید ہو، باپ بھی سید ہو. میں نے خوشحال نہیں دیکھا. جہاں رلا ہو جائے، ماں کسی اور خاندان سے آ جائے، وہاں کشادگیاں دیکھی ہیں. جہاں دونوں طرف سے پاک سلسلہ آ رہا ہو، میں نے خوشحال کوئی نہیں دیکھا. یہ نبی کی دعا ہے. کیوں دعا مانگی ہے؟ کیوں دعا مانگی ہے؟ کیوں دکھ دے دیے اپنی اولاد کو؟ کیوں حسین کا سر کو نیزے پہ چڑھنا قبول کر لیا؟ کیوں نہ دعا مانگی؟ تمہارے لیے تو مانگ رہا ہے. موت کا فرشتہ حاضر ہے اور جبریل بھی حاضر ہے. یا رسول اللہ، وقت آ چکا ہے، موت کا فرشتہ آ چکا ہے. اور آپ جبریل سے کہتے ہیں ہاں کیا خیال ہے، جاؤں کہ رہوں؟ وہ کہتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو میرا نبی کہتا ہے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا. یہ کیوں نہ کہا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہونے والی ہے، کیا کرے گا؟ وفات سے تھوڑی دیر پہلے، تھوڑی دیر آخری جو ملاقاتیں ہیں، فاطمہ کو بلایا، سینے پہ لٹایا، کان میں کچھ بات کی، وہ روئیں، پھر بات کی، وہ ہنسی، پھر ان کو رخصت کر دیا، پھر حسن حسین کو بلایا. ایسے لیے ایک کو ادھر، ایک اب بہت دیر ان کو چومتے رہے، پیار کرتے رہے. نظر آ رہا تھا کہ جس سر کو میں چوم رہا ہوں یہ سر نیزے پہ چڑھ جائے گا، جس ماتھے پہ بوسے دے رہا ہوں اسی کے خون سے نہا جائے گا. اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. پھر علی کو بلایا، پھر علی کو بلایا، یہ جو آخری ملاقات ہے. پھر علی کو بلایا، پھر ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. نظر آ رہا تھا کہ میرا علی بڑے دکھ دیکھے گا، بڑے دکھ دیکھے ہیں. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کہا تھا علی تو نہیں مرے گا جب تک تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین نہ ہو جائے. شہادت کا اشارہ تھا. تو تنگ آ کے داڑھی پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. بڑے دکھ دیکھے ہیں. ان کے لیے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. جب تمہاری باری آئی تو جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اگر میں چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تب کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے. میرے بھائیو، یا یہ تاریخ بدل دو یا اپنی راہیں بدلو، یا جہنم بجھا دو، جنت جلا دو، ترازو توڑ دو، حشر کو ہٹا دو، قیامت کو روک دو، یا یہ راہیں بدلو، یہ طرز زندگی بدلو. اپنی جوانیوں کو کوڑیوں کے مول نہ بیچ دو، اپنی عقل کو، فہم کو، فراست کو صرف پیسہ بنانے پہ نہ لگا دو، مت لگاؤ. کرو حلال کمانا بھی رزق حلال بھی عبادت ہے. سعد بن معاذ میرے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر نشان تھے. آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اپنے کھیت میں کسی چلاتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، تو کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. آپ نے ان کا ہاتھ اپنے قریب کیا، بوسہ دیا، ہاتھ کا بوسہ دیا اور فرمایا جو ہاتھ اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں، حلال حرام نہیں، حلال
جھوٹ کا پیسہ نہیں، رشوت کا پیسہ نہیں، ہیرا پھیری کا نہیں، وعدے سے مکر جانے والا نہیں، نہیں نہیں، حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس ہاتھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ صرف روزہ رکھنے سے جہنم حرام نہیں ہے، صرف تبلیغ کرنے سے، جہاد کرنے سے، نماز پڑھنے سے، حج کرنے سے، تلاوت کرنے سے، تہجد پڑھنے سے جہنم سے دوری نہیں ہے اور جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ حلال کمانے پر بھی میرا نبی یہ بشارتیں سنا رہا ہے، پر اللہ پہ لگانا سیکھو، اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھو۔ جب اس نے کہا ہے جھوٹ نہیں، سود نہیں، بدیانتی نہیں، کھوٹ نہیں تو نہیں ہے، پھر چھوڑ دو، اپنے اللہ کے سامنے جھکو، اپنے نبی کا دامن پکڑ کے۔ وہ اپنی امت کے ساتھ وہ کر کے گیا ہے جو کوئی نبی نہیں کر سکتا، وہ احسان کر گیا ہے جو کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ اس کی تو فعل تمہیں رمضان ملا، سحری بھی کھاؤ، افطاری بھی کھاؤ، تمہارے اجر بڑھا دیے گئے۔ رات کی تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے اور ہر سجدے پر تمہارے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جائے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں۔ یہ اسی امت کو ملا ہے۔ پہلی امتوں کو تراویح کی نماز ملی نہیں تھی، ہمیں ملی ہے۔ 20 پڑھا کرو، 8 پڑھ کے جایا نہ کرو، 20 پوری کیا کرو، 8 پڑھ کے بھاگا نہ کرو۔ کدھر جاتے ہو؟ کیا کرنے جاتے ہو؟ سال میں 1 گھنٹہ اللہ کو دینا مشکل ہے، افطاری تھوڑی کر لیا کرو، افطاری تھوڑی کم کر لیا کرو تو تمہیں کھڑا ہونا آسان ہے۔ لیکن جب افطاری پر حملہ آور ہوگے پھر تمہیں تراویح پڑھنی مشکل ہوگی، پھر تم فرض پڑھ کے بھاگو گے یا 8 پڑھ کے بھاگو گے تو یاد رکھو بڑا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی، ہر سجدے پہ ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، ساری کتابیں رمضان اتری۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے آئے، 2 رمضان کو تورات، 6 رمضان کو زبور، 12 رمضان کو انجیل، 21 رمضان کو قرآن اور 21 رمضان کو میرے نبی کو حکم دیا گیا کہ اے میرے حبیب اٹھ اور جا، اور میں تجھے نبوت کے لیے منتخب کر چکا ہوں۔ نبوت تو نبی کو ماں کے پیٹ چھوڑ عالم ارواح میں ملی ہوتی ہے، عالم ارواح میں ملی ہوتی ہے۔ ظہور ہوا 40 سال 6 مہینے 10 یوم، 10واں دن تھا، 10 دن مکمل ہو گئے تھے، 11واں شروع ہو رہا تھا جب رات 21 کی رات، پیر کی رات جبریل آئے اور آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو میرے بھائیوں یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے جنت کو لینے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے کہا، میرے اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ میں خود مل جاؤں گا، اللہ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں میرا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اب تو عرش پہلے آسمان پر ہے اور اعلان ہو رہا ہے برائی کرنے والے اقصر واپس آ، نیکی کرنے والے اقبل آگے بڑھ، اور اللہ کا اعلان ہے توبہ کرنے والے آؤ، بخشش لینے والے آؤ، جنت لینے والے آؤ، رزق لینے والے آؤ، مرادیں لینے والے آؤ، اللہ دینے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کو پکارو، ہر دم لبیک کہے گا، ہر دم تمہاری سنے گا۔ جب وہ کوئی نہیں دیتا، جب وہ کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تمہارا بچہ تمہارے سامنے رو رو کے آدھا ہو جاتا ہے اور تم کہتے ہو نہیں سکول جانا پڑے گا، چھٹی نہیں کر سکتے، سکول جانا پڑے گا، چھٹی نہیں کر سکتے۔ وہ روتا چھپتا ہے، ساتھ تھپڑ بھی مارتے ہو اور اسے گاڑی میں بٹھاتے ہو تو وہ بچہ کہتا ہے میرا باپ بڑا ظالم ہے۔ نہیں، تیرا باپ بڑا رحم دل ہے، تیرا نفع کر رہا ہے، تجھے نفع پہنچا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے یہ دے دے،
اللہ کہتا ہے یہ تیرے لیے مفید نہیں ہے، اس کے بدلے فلاں مصیبت ٹل گئی وہ نظر نہیں آ رہی، اس کے بدلے فلاں کام ہو گیا وہ پتہ نہیں چل رہا، اس کے بدلے تمہیں جنت دے دی۔ جب جنت میں وہ دعائیں دیکھے گا جو قبول نہ ہوئیں اور اس کا صلہ جنت میں ملا تو پھر کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ ساڈی سندا نہیں، یہ غلط ہے، سب کے سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے سننے والا؟ تم فریادی تو بنو، تم فریادی تو بنو، فریاد کرنا سیکھو، پیٹ میں حلال لقمہ لاؤ، پیٹ میں حلال لقمہ ڈالو، دل کو بغض سے پاک کرو، زبان کو جھوٹ گالی سے پاک کرو، کانوں کو موسیقی سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، پھر 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھاؤ، اب تمہارے لیے 7 آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کا عرش بھی کھل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، اپنے اللہ کو اپنے سارے دکھڑے سناؤ، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو۔ بدر اسی مہینے کا واقعہ ہے جب اللہ نے اپنی تائید کو ظاہر فرمایا کہ یہ امت دعوت ہے، یہ امت اللہ کا پیغام، اللہ کا تعارف کروانے والی امت ہے، یہ سفارت والی امت ہے، یہ سفیر ہیں، یہ پیغام حق کو لے کر در در گھر گھر پھرتے ہیں، اللہ کی صدا لگاتے ہیں، اللہ کی آواز لگاتے ہیں۔ یہ دعوت کا کام جیسے پانی کھیتی کو جنم دیتا ہے، جیسے پیسہ وہ چیزوں کو کہ کھینچنے کا سبب بنتا ہے، یہ دعوت کا کام سارے دین کے زندہ ہونے کا سبب بنتا ہے، ساری خیرات کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے، ساری برائیوں کے مٹ جانے کا یہ سبب بنتا ہے۔ یہ بھولا ہوا سبق ہے، یہ بھی رمضان میں ہمیں ملا تھا۔ رمضان آیا، دین بھی تازہ کرو، ایمان بھی تازہ کرو، اللہ کے تعلق کی تجدید کرو، اللہ کے نبی کے تعلق کی تجدید کرو، تبلیغ کے کام کو زندہ کرنے کی تجدید کرو۔ یہ عہد نامہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں، رائمنڈ کے ساتھ نہیں، نظام الدین کے ساتھ نہیں، یہ عہد نامہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ الا وان ربی داعی وانہ سائلی هل بلغت فاقول یا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب۔ اے میری امت، میرا اللہ مجھے قیامت کے دن بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا اے میرے حبیب میرا پیغام پہنچایا تھا؟ میں کہوں گا یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ تو اے میری امت اب تمہارے ذمہ ہے آگے پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، عالم بننا شرط نہیں ہے، میری ایک بات بھی آتی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے تو بیٹھو نہیں، پھرو، جاؤ بادلوں کی طرح برسو برسو۔ دنیا پیاسی، زمین کیا پیاسی ہوگی، صحرا کیا پیاسے ہوں گے جو آج دلوں کی زمین پیاسی ہے۔ اتنی پانی کی محتاج نہیں جتنے بنجر دل اللہ کے تعلق کے محتاج ہوتے ہیں۔ بھٹکا ہوا راہی اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا اللہ کو کھو دینے والا قافلہ، انسان، مرد، عورت بے قرار ہوتا ہے۔ تمہارے پاس دوا ہے، تمہارے پاس مرہم ہے، تمہارے پاس پھمبا ہے، تمہارے پاس ہنر ہے، تمہارے پاس علاج ہے۔ تم اس کائنات کے بسنے والے انسانوں کے لیے طبیب ہو، حکیم ہو، مسیحا ہو، رہبر ہو، سفیر ہو۔ اپنا منصب تو یاد کرو، اپنی حیثیت تو یاد کرو، اپنا مقام تو یاد کرو۔ تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بڑے اعلیٰ بندے ہو، تم بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہو، تم بڑی اعلیٰ امت ہو۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تم واسطہ ہو میرے اور میرے بندوں کے درمیان۔ تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے هو اجتباکم، تم میرے چنے ہوئے ہو۔ تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے لتکونوا شہداء علی الناس، تم میرے گواہ ہو۔ تم لا الہ الا اللہ کے گیت گاتے ہو اور لوگوں کے دلوں میں یہ نقش بٹھاتے ہو۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ہمارا اقبال بڑا عظیم شاعر تھا، میں نے عربی میں، اردو میں، فارسی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا۔
کسی ماں نے ایسا شاعر نہیں جانا، پر ہائے ہے تمہیں گانوں سے ہی فرصت نہیں، تمہیں اس کا کلام پڑھنے سے کہاں فرصت ملے کہ کیا وہ کہہ گیا اور کیا سبق سنا گیا، کیا اللہ کا اس شخص پہ الہام ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اپنا مقام سمجھو، دنیا انسانیت کو راہ دکھانا، اللہ کی سائے میں لانا، اللہ سے ڈرانا نہیں، اللہ کے قریب کرنا، اللہ سے بھگانا نہیں، اللہ سے جوڑنا ہمارا کام ہے، اللہ سے ملانا ہمارا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے، ایک چرواہا ان پڑھ دیہاتی بدو گنوار جاہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا اللہ سے، میرے مولا تو میرے پاس آتا، میں تجھے نہلاتا، میں تیرے سر کے میں تیل لگاتا، میں تیری جوئیں نکالتا، پھر میں تمہیں اپنی بکری کا دودھ نکال کے پلاتا، تو پھر تجھے بڑا مزہ آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، او بدبخت کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بیچارہ ان پڑھ زارو قطار رویا، بے قرار۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ڈانٹ پڑ گئی، موسیٰ تو نے میرا یاری مجھ سے دور کر دیا، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑنے آیا تھا کہ توڑنے آیا تھا؟ اسے میرا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے میری محبت میں کہہ رہا ہے، مجھے وہ ایسے ہی اچھا لگتا تھا، تو نے کہاں اسے ڈرا دیا، جا اسے اس کے آنسو پوچھ کے آ، جیسے ڈرا کے آیا ہے ویسے خوش کر کے آ۔ اللہ سے جوڑنا ہمارا کام ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، یہ صدا لگاؤ۔ ہاں، دنیا کے انسانوں کو ناش رنگ میں، راگ و رنگ میں، موسیقی میں، سر میں، عورت میں، شراب میں، حکومت میں، اقتدار میں، مال میں، تجارت میں، زراعت میں، کسی شے میں چین نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے رب کا چیلنج، اللہ اللہ اللہ، میرے رب کا اعلان، گھڑیال، اللہ اللہ، کیا کیا کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اپنے اللہ سے جی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ سے تعلق بنا لو۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے آگے جھکنے، توبہ کرنے کا، ہم نے اللہ کی بندگی میں تباہ کن کردار ادا کیا، توبہ، اللہ کے رسول کے حق میں تباہی پھیر دی، توبہ، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تو کیا تھا، یہی بھول گئے کہ یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، اس سے بھی توبہ۔ اور میرا اللہ، میں تمہیں کیا سناؤں، بنو اسرائیل میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے کفل۔ یہ محمد مصطفیٰ کا امتی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ اس کے پیچھے میرے نبی جیسا کوئی شفیع نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں، کوئی درد مند نہیں، کوئی ایسا غمخوار نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے۔ ایک کفل ہے، یہ نوجوان ہے، یہ مالدار ہے، ہر رات شراب، ہر رات نئی لڑکی، ایک رات یہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے 60 دینار تمہارے پاکستان کا 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک رات کے لیے ایک لڑکی 7 لاکھ روپیہ دینے والا کتنے مال والا شخص ہوگا؟ اس کے ساتھ کمرے میں بند ہوا ہے، جب اس کی طرف پلٹا ہے تو اس لڑکی کے آنسو ہیں، یہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ مالدار لوگ زکات دیں تو کتنی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جائے، مالدار لوگ زکات دیں تو کتنے غریبوں کے گھر آباد ہو جائیں، یہ آٹے کی لائنیں نہ لگتی، یہ ذخیرہ اندوز نہ ہوتے تو یہ چینی کی لائنیں نہ لگتی،
یہ آٹے کی لائنیں نہ لگتی. ہے وہ ملت سے نکل جاتا ہے جو ذخیرہ کرتا ہے. کہ وہ میری امت سے خارج ہے، وہ میری امت سے خارج ہے جو ایسے ذخیرے بنا کر مال کے پیسے بڑھا کر ایک گھر بھرتا ہے اور لاکھوں گھروں کے چراغ بجھا دیتا ہے. میرے بھائیو، اللہ پہ لٹانا سیکھو، تمہاری نسلوں کو اللہ کھلائے گا. مالدار زکات دیں، مالدار خیرات دیں. قرآن نے صرف 10 دفعہ کہا ہے آتو الزکا، آتو الزکا. 82 دفعہ کہا ہے مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو. 10 دفعہ زکات دو اور 71 دفعہ زکات سے اوپر بھی، زکات سے اوپر بھی. یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ زکات دینے کے بعد اپنے آپ کو حاتم تائی سمجھتے ہیں کہ ساڈے تو کوئی بڑا سخی ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر زکات دے کر اگلے کو ذلیل سمجھتے ہیں، اسے گھٹیا سمجھتے ہیں. مال لگانا سیکھو، لگانا سیکھو. اس شیخ تو ویسے ہی بدنام ہے بخل میں. آج ساری امت بخیل ہے، آج پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے. اول تو دیتے کچھ نہیں، دیتے ہیں تو صرف زکات دے کے، پھر حاتم تائی کی قبر پہ بھی لات مارتے ہیں. ویکھے نہیں سڑی سخاوت، زکاتاں دے چھڑین، اور تم سخیوں میں شامل نہیں ہوئے ابھی اللہ کے دربار میں. ہاں، بخیلوں سے نکل گئے ہو، سخیوں میں شامل نہیں ہوئے ہو. سخی بننا چاہتے ہو تو زکات سے اوپر لگانا سیکھو، تب اللہ کے غیبی نظام تمہاری طرف لوٹ لوٹ کے آئیں گے، ابل ابل کے آئیں گے. کفل رو دیا، کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تو میری بہن ہے، میں کتا انسان ہوں، میں گندا انسان ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں توبہ کرتا ہوں. یہ لڑکی گھر پہنچی، کفل کو پتہ نہیں رات کیا ہونے والا ہے. یہ لڑکی گھر پہنچی اپنی عزت بچا کے، وہ مال بھی لے کر، اور پیچھے کفل کا انتقال ہو گیا، کفل مر گیا. یہ کفل ایسا تھا، اگر یہ کل مردہ حالت میں ملتا تو اس کا جنازہ کوئی نہ پڑتا، اسے کفن کوئی نہ دیتا. شاید ویسے ہی پتھر مار مار اسے زمین میں پتھروں میں دبا دیا جاتا. میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں، ساری زندگی زنا اور شراب میں گزری، آخری لمحات میں توبہ کی. اور اللہ نے اگلے دن کیا کیا. صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب تھا کہ اٹھو، غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو، میں اسے معاف کر چکا ہوں. اور میرے آگے تو محمد مصطفیٰ کی امت بیٹھی ہوئی ہے. میں اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری توبہ کے پیچھے ان کی آمین ہے، ان کی دعا ہے، ان کے آنسو ہیں، ان کا رونا ہے، ان کے سینے کی فریادیں ہیں، اور ان کی بے قراریاں ہیں، اور میدان محشر کی شفاعت ہے، اور پل صراط کی دعا ہے. رب سلم سلم، رب سلم سلم. ہر نبی کہے امتی امتی، ہر ماں کہے نفسی، ہر نبی کہے نفسی نفسی، ہر ماں کہے نفسی نفسی، ہر باپ کہے نفسی نفسی، ہر بیگم کہے نفسی نفسی، بھائی بہن بیٹا اولاد کہیں نفسی نفسی، اور میرا آپ کا نبی کہے یا رب امتی 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 امتی. تو ہمیں تو بڑا آسرا ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور سب اہل ایمان ہیں، اور اکثریت نوجوان ہیں. بھائیو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، واپس آ جانا، واپس. میں قربان جاؤں، میرے اللہ نے کیا خوبصورت لفظ بولا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. ایمان والو، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ نہیں، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. اس کی رحمت کی باہیں کھلے، اس کی مغفرت کی جھولی کشادہ، اس کی جنت کے در کھلے. آؤ توبہ کرو، آنسو بہاؤ. ایک آنسو تمہارا جہنم بجھا دے گا اور جنت کے در کھول دے گا. اور میں اور آپ توبہ تو کرنے والے بنے. ایک اللہ کا حق ہے، اس سے توبہ، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات،
ایک بندوں کا حق ہے اخلاق، بد اخلاقی سے توبہ، کینہ سے توبہ، بغض سے توبہ، لڑائی جھگڑے سے توبہ، قبضہ گروپ توبہ، جھوٹ فراڈ توبہ، ماں باپ کی نافرمانی توبہ، بیوی سے بدتمیزی توبہ، اولاد سے بدتمیزی اس سے بھی توبہ کرو کہ اولاد کو سلیقے سے سکھاؤ اور چلاؤ. اولاد کی بھی بےعزتی کرو گے تو باغی ہو جاؤ گے، اولاد کی بھی بے اکرامی کرو گے، توہین کرو گے تو باغی ہو جائیں گے. ہر حق والے سے معافی مانگ کر یہ رمضان کا آخری عشرہ چلا جاتا ہے. تو بھائیو آج توبہ کرو. کرتے ہو توبہ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ روٹھا ہوا ہے، اسے مناؤ. ہمارے ہی گناہوں نے اسے ناراض کیا ہوا ہے. اگر بیچ میں میرے نبی کے آنسو نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا سے کیا ہو چکے ہوتے، شاید بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. تو میرے بھائیوں، اجتماعی گناہوں سے بھی توبہ. یہ ہمارا اجتماعی گناہ ہے کہ دنیا میں دین کو زندہ کرنا اور اس کے لیے تدبیریں سوچنا، اس کو دل دماغ دینا چھوڑ دیا، اس کے لیے جان مال خرچ کرنا چھوڑ دیا. یہ بھی ہمارا جرم ہے، اس سے بھی توبہ کرو. اور اپنے اللہ کے سامنے رات کی تراویح، دن کے روزے سے افطاری پہ دعا کرو، سحری پہ دعا کرو، نماز کے بعد دعا کرو، فرضوں کے بعد دعا کرو، نفلوں کے بعد دعا کرو، تلاوت کے بعد دعا کرو، ذکر کے بعد دعا کرو. اللہ کے راستے میں ہو، بہت سی جماعتیں یہاں بیٹھی ہوں گی، دعاؤں میں اپنا وقت گزارو. دعا خود ایک عبادت ہے کہ کوئی اللہ ہمارا نصیب پھیر دے اور اللہ ہم روٹھا ہوا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یہ چاروں طرف خون ہے خون اور قتل و غارت اور عزتوں کی نیلامی. یہ رک کر کوئی ہم بھی بہار دیکھ لیں. خزاں اور لو دونوں نے کبھی جلا دیا، کبھی ٹھٹھرا دیا. تو بھائیو توبہ کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا. یہ رمضان کا مہینہ ہے. کسی سے دل کٹا ہوا ہے صلح کرو، کسی کے بارے میں بغض ہے صاف کرو. شراب پیتا ہے توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان ہے توبہ کرے، چونکہ ان کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی. تو سب بھائی توبہ کرتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں نا سارے. ہاں ایک آخری بات فطرانے کی ہر جمعے پہ بتاؤں گا، آج بھی بتا رہا ہوں کہ عام طور پر اخباروں میں بھی آتا ہے گندم کے حساب سے صدقہ فطر 50 روپے بنتا ہے. 2 سیر گندم تقریباً 50 روپے. ہمارے نبی صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، ہمارے نبی دیتے تھے یا کھجور کی شکل میں یا کشمش کی شکل میں. اچھی کھجور 100 روپے کلو ہے، وہ 3 کلو بنتی ہے، وہ 300 روپیہ ہے. کشمش 150-200 روپے اعلیٰ درجے کی ملتی ہے، وہ کوئی 500-600 روپیہ ہے. اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں وہ صدقہ فطر گندم کے حساب سے نہ دیں، وہ یا کھجور کے حساب سے دیں یا کشمش کے حساب سے دیں، تاکہ غریب کا بھی بھلا ہو اور تمہارا بھی بھلا ہو. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ یہیں مرکز میں پڑھایا جائے گا. رمضان کا اگلا جمعہ میں انشاءاللہ ادھر ہی پڑھایا جائے گا. جن بھائیوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھو. ولی من الذل ونکبرہ تکبیرا. اے کریم مہربان اللہ، اے بے مثل اللہ، اے بے مثال اللہ، اے ہر عیب سے پاک اللہ، اے وہ اللہ جس کی تعریف میں 7 سمندر سیاہی بنے اور دنیا کے درخت قلم بنے. اور سارے علامہ، سارے انبیاء، فرشتے تیری تعریف کو لکھنے بیٹھیں تو تیری تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے، چاہے اتنے سمندر اور لائے جائیں اور ڈال دیے جائیں. تو میرے مولا، جب تو اتنا میرے مولا اپنی صفات میں لامحدود ہے تو ہم تیرے حقیر بندے تیری عبادت کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ تیرے سامنے تیری توفیق سے سجدے بھی کیے، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، پر کوئی ایک عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں. اے کریم اللہ، تو اپنے فضل کرم سے ہماری یہ ظاہری شکل صورت کو قبول فرما. ہماری اب تک جتنے روزے رکھے گئے وہ بھی قبول فرما، اور جو ابھی ہم نے تیرے دربار میں
جمعہ کی نماز کی حاضری دی ہے یہ بھی قبول فرما، اور یا اللہ تیرا وعدہ ہے جمعے سے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں تو معاف کرتا ہے، تو پچھلے جمعے سے اب تک جتنے ہم سے قصور ہوئے اور پوری زندگی میں جتنے ہوئے تو آج اس نماز کی برکت سے وہ معاف فرما۔ بہت بڑا تیرے بندوں کا، تیرے ماننے والوں کا مجمع ہے، اکثر نوجوان ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، روزے کے ساتھ گرمی میں بھوک پیاس میں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو بھی اب نظر کرم فرما دے، تو بھی اب رحم فرما دے، اور یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا اور ہمارے نصیب ڈوبے اور ہم غیروں کے حوالے ہوئے اور اپنوں نے بھی ہمیں کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح پھینک دیا، اور غیروں نے بھی ہمیں میرے مولا جانوروں کی طرح ذبح کرنا اپنا شعار بنا لیا، اور یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر کے یا اللہ تو پہلی صدی کی یاد زندہ کر دے، پہلی صدی والا زمانہ، دوسری تیسری صدی والا زمانہ تو زندہ کر دے، یا اللہ اپنے فضل و احسان سے پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان دے دے، جتنے یہودی، جتنے عیسائی، جتنے مشرک، جتنے دہریے، جتنے ہندو، جتنے سکھ، جتنے بدھ، جتنے آگ کے پجاری، جتنے پتھروں درختوں جانوروں کے پجاری، سب تیری مخلوق ہیں، تیری عیال ہیں، سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اور یا اللہ ان سب تک دین کے پہنچنے کا ہمیں سبب اور ذریعہ بنا، ان کے ہدایت پہ آنے کا تو ہمیں سبب اور ذریعہ بنا، اور یا اللہ وہ لوگ جو تیرے علم میں فرعون صفت ہیں، شداد، حامان، قارون صفت ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، ان کے گندے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، جو تیرے بندوں کو یا اللہ مٹانا اپنا شعار وظیفہ بنا لیں، مشغلہ بنا لیں، اور ان کے دلوں پر ازلی مہریں ہوں، یا اللہ ان کی قوتیں سلب فرما لے، ان کے اسلحہ کو سلب فرما لے، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے، انہیں آپس میں بھیڑا دے، ٹکرا دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے، اور یا اللہ شیبر اعظم جہاں تیرے بندے آباد ہیں، تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دفعہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میری بیٹی ایک دن آئے گا تیرے باپ کا کلمہ ہر گھر میں داخل ہوگا، آج کا دور تو وہ دور بنا دے کہ تیرے محبوب کا کلمہ ہر گھر میں داخل ہو جائے، ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے، اور یا اللہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں تیرے بول زندہ ہوں، تیری تکبیریں زندہ ہوں، تیرے لیے سجدے زندہ ہوں، تیرے لیے ذکر و تلاوت زندہ ہو، اور یا اللہ یہ امت جو صدیوں سے 200-250 سال سے بھٹک رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، یا اللہ ان پر بھی نظر کرم فرما اور ان میں امت پنے کی شان پیدا فرما، آپس کے توڑ اور آپس کی یا اللہ نفرتیں اور عداوتیں وہ دنیا کی وجہ سے ہوں، قومیت کی وجہ سے ہوں، صوبائیت کی وجہ سے ہوں، فرقہ واریت کی وجہ سے ہوں، دھن دولت کی وجہ سے ہوں، جس وجہ سے بھی یہ امت کٹی ہے، ٹوٹی ہے، پھٹی ہے، وہ ساری چیزیں ان کے اندر سے ختم فرما اور ان میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت پناہ پیدا فرما دے، یا اللہ ہم نے تو گروہ ہی دیکھے ہیں، ہمیں امت کی شان دکھا دے، آپس کی محبتیں زندہ فرما دے، اور یا اللہ ہمارے بازاروں سے جو یا اللہ برکتیں اٹھ گئیں اور یا اللہ دیانت اٹھ گئی، یا اللہ برکتیں واپس لیا، دیانت واپس لیا، امانت واپس لیا، خیانت کو نکال دے، سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، یا اللہ جتنی بے حیائی اور فحاشی اور آوارگی کے نظام چل رہے ہیں وہ سارے اپنی قدرت سے مٹا دے، یا اللہ ان نظام کے بنانے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اگر وہ باز نہیں آتے تو انہیں زیر زمین پہنچا اور ان کی قوتیں سلب فرما، اور یا اللہ امت کو آپس میں الفت و محبت، یا اللہ الفت و محبت، تعلق، یا اللہ یکجہتی، یا اللہ دلوں کی وحدت اپنے فضل سے عطا فرما، جن بھائیوں نے ابھی تک روزے نہیں رکھے انہیں رکھنے کی توفیق دے، تراویاں نہیں پڑھی انہیں تراویح پہ آنے کی توفیق دے، یا اللہ جو رمضان کی برکتوں سے اب تک محروم ہیں
انہیں اس کی برکتیں عطا فرما، جنہیں تو دی ہیں وہ قبول فرما، جو تیرے بندے تیری راہوں میں اس مہینے میں پھر رہے ہیں ان کے ایک ایک قدم پہ ہدایت کے فیصلے فرما اور ہدایت کی ہوائیں چلا، جو تیرے بندے عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کے عمرے ان کے طواف قبول فرما، اور یا اللہ جو بھی کار خیر ہو رہا ہے اس مبارک مہینے میں وہ دنیا اور آخرت یا اللہ بہتر بنانے کے لیے قبول فرما اور امت کے حق میں قبول فرما، اور یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی قبول فرما، ان کے اندر کی دھڑکنوں میں، ان کے دل کی دھڑکنوں میں جو اٹھنے والی فریادیں ہیں اپنے فضل و احسان سے تو سن کے قبول فرما، اور میرے مولا جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں منا دے، جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے، دلوں کے بغض کینے ختم فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو تربیت کیا علم اور تربیت کی حکمتیں عطا فرما، جو ہم میں ایمان پر دنیا سے چلے گئے قبروں میں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ان پر سے قبر کی سختیاں دور فرما دے، اور جب دنیا سے ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ ہمیں خاتمہ نصیب فرما، اور یا اللہ جب تو حشر کے دن جنت دوزخ کو لائے اور اعلان کرے وامتاز اليوم ایھا المجرمون تو میرے مولا ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ تجھے پتہ ہے ہم تیرے مجرم ہیں، تیری ستاری کی چادر ہے کہ لوگ نیک سمجھتے ہیں، اے کریم مولا اسی چادر میں لپیٹ کر ہمیں کھڑا کرنا، اپنے محبوب کے کبھی جب سامنا ہو تو تیری ستاری کی چادر کے ساتھ ہی ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عیب کھلیں اور تیرے نبی کو دکھ درد ہو، اے کریم مولا اپنے عرش کے سائے میں جگہ ملے، تیرے عرش کے سائے میں جگہ ملے، تیرے محبوب کے حوض کا جام ملے، اور یا اللہ جنت الفردوس میں تیرے نبی کا پڑوس اور ساتھ ملے، اور یا اللہ اس ملک میں یا اللہ چند کچھ عرصے سے چند سالوں سے جو قتل و غارت، جو چوری اور ڈاکے اور جو ظلم و ستم کی جو آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ یہ ہمارا دیس ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، تیرے نبی نے بھی کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے اور کہیں نہ جاتا، اور یا اللہ مدینے پہنچ کر بھی تیرے نبی نے کہا تھا کہ مکہ یاد نہ دلایا کرو دل بے قرار ہو جاتا ہے، یا اللہ وہ تو تیرا معصوم پیارا تھا جو تیری تجلیات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، تیری جنت دیکھتا تھا، تیری دوزخ دیکھتا تھا، جس نے خود اپنے سر کی آنکھوں سے تیرا دیدار کیا تھا، یا اللہ ملکوت کی جس کی سارے جہان سارے آسمان جس کے لیے تو نے کھول دیے تھے، اور میرے مولا وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے مکہ بہت پیارا ہے، جب مدینہ اس نے اپنا وطن بنایا تھا تو میرے مولا جب وہ سفر سے واپس آتا تھا تو مدینے کے قریب پہنچ کر اپنی سواری کو تیز دوڑاتا تھا کہ جلدی گھر آ جائے اور جلدی وطن پہنچ جائیں، اور اے میرے رب تو اتنا بڑا رسول ہو کر اسے بھی اپنے وطن کی مٹی سے پیار تھا، تو نے اس مٹی سے ہمیں پیدا کیا، پتہ نہیں ہمارا خمیر کہاں کا ہے لیکن اسی دھرتی میں جنم لیا، میرے مولا یہاں قتل و غارت اور یہاں نوحے اور ماؤں کی فریادیں، جوان بچیوں کے سہاگ کا اجڑ جانا، بہنوں کے بازوؤں کا ٹوٹ جانا، بیٹیوں کی عزتوں کا نیلام ہونا، اور یا اللہ ظلم و ستم کا عام ہونا، یا اللہ اس نے ہمیں دکھی کر دیا ہے اور آنکھ اشک بار ہے، تیرے بندے یا اللہ تو نے اتنا بڑا زراعت کا ملک دیا، رمضان میں آٹا لینے کے لیے تیرے غریب بندے دھوپ میں جلتے رہتے ہیں، چینی لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں، اے کریم مولا کوئی بڑا قصور ہوا ہے اس ملک والوں سے جو تو روٹھ گیا ہے اور برکتیں ڈھونڈے سے ملتی نہیں ہیں، اے کریم اللہ ہمیں یا اللہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، یا اللہ اس کے در و دیوار سے ہمیں پیار ہے، اے کریم آقا اے مہربان اللہ اس ملک میں لگی ہوئی آگ نے ہمارے اندر جلا دیے ہیں، ہمارے کلیجے پھٹ گئے ہیں، ہمارے سینے یار مولا تار پرانے کپڑے کی طرح تار تار ہیں، اے کریم آقا لیکن